أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم السلام علیکم فرینڈ۔ ایک بار جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے محبوب کل جہاں، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے اثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جہنم میں کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس کے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا۔ چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا۔ تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالے گا۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کے رسول پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر فوراً حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ تمام صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی آنا چاہیے، بلکہ مجھے ایک نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں۔ ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ کو کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت میں گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ سے سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اور اتنے میں حکم آ گیا
اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ جس کا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہو، اس کی امت کیسے جہنم میں جا سکتی ہے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہوگا، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی ہوگی۔ ان کی پیروی کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ۔ اور کیوں نہ جب ہم یہ سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنے آنسو بہائے اور ساری زندگی سوائے امت کی بخشش کے لیے اللہ پاک سے کچھ نہیں مانگا، تو کیا بدلے میں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ان کی سنتوں کی پیروی کر کے؟ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسے، اے اللہ دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی ہدایت دے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرما۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔